السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا کہ 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آخری آیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس آیت سے جڑے ہوئے دو واقعات گزشتہ ویڈیو میں آپ سے ذکر کیے تھے، اور تیسرا موقع کہ جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لیا وہ 26واں پارہ سورہ محمد کی دوسری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ پاک نے کفار کا تذکرہ کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ پاک نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ سوال یہ ہوا کہ ان کے اعمال کون سے تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کافر لوگ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں تو یہ جتنے نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے برخلاف اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ پھر فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لیا، وآمنوا بما نزل علی محمد۔ تو یہاں اللہ پاک نے نام لے کر پیچھے مومنین کو اشارہ کر دیا کہ تمہارا ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ سب اس وقت معتبر ہوں گے جب تم میرے محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات پر عمل کرو گے۔ اگر تم ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کسی اور نبی کی شریعت کے مطابق نیک اعمال کرتے رہے تو وہ معتبر نہیں جب تک میرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل نہ کر لو۔ تو یہ تیسرا موقع ہے جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لیا اور مومنین کو بتا دیا کہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا نیک اعمال کرنا اس وقت معتبر ہوگا جب آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرو گے۔ اور چوتھا اور آخری موقع جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لیا، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی محمد الرسول اللہ، یہ چوتھا اور آخری موقع ہے جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لیا۔ لیکن اس کی تفصیل جاننے سے پہلے تھوڑا پیچھے چلیے۔ اسی صورت کے شروع میں اللہ حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کا خواب بھی چونکہ وہی ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ عمرہ ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صبح اٹھے، مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صبح اٹھے، صحابہ کو تیار کیا، صحابہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے کفار کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً وہاں سے قاصد بھیجے کہ جا کر ان کو روکا جائے، لشکر بھیجا لڑائی کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن کفار مکہ نے سوچا کہ اگر ہم نے انہیں عمرے کی اجازت دے دی تو ہم لوگ پورے مکے میں بدنام ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری جنگیں آپس میں چل رہی ہیں۔ اگر انہوں نے یہاں آ کر عمرہ ادا کر لیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس لیے کفار نے مشورہ کیا، ایک وفد بنایا، ایک جماعت بنائی کہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے اور ان سے صلح نامہ کرے اور ان سے کہے کہ اس سال تو آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، آئندہ سال جو ہے آپ آئیے گا، 3 دن مکے میں رہیے گا، عمرہ ادا کیجیے گا۔ چنانچہ وہ وفد کفار کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا شرائط حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ابھی آپ اس سال عمرہ ادا نہیں کر سکتے، عمرہ ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ابھی صلح نامہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے، 3 دن آپ کو اجازت ہوگی، آپ عمرہ کر کے چلے جائیے گا۔ تو وہ جو اصل لفظ جو موضوع ہے وہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع اس طرح شروع ہوا۔ تو کفار مکہ کے قاصد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین وہ عہد نامہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ لکھو یہ صلح نامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی کہا تو کفار بدک پڑے کہ یہ کیا ماجرا ہے، رحمان اور رحیم کو ہٹاؤ، اگر ہم اللہ کو رحمان اور رحیم مان لیں گے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے وہ ہٹا دیا، پھر کہا کہ لکھو محمد الرسول اللہ کی طرف سے کفار کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان صلح نامہ۔ جیسے ہی
اللہ کے نبی نے محمد الرسول اللہ کہا تو فوراً کفار نے انہیں شور مچا دیا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں یہ مان لیں، تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، ہماری لڑائی تو اسی بات کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، چنانچہ آپ اسے مٹا دیجئے، آپ محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میں اتنی طاقت نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ نے محبوب کا لکھا ہوا نام مٹا دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے معلوم کر کے اللہ کے نبی نے خود وہ نام مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ جیسے ہی یہاں یہ معاملہ طے ہوا، ادھر اللہ نے قرآن پاک اتار دیا، محمد الرسول اللہ، ایک یہ کر اللہ پاک نے تمام کفار کے منہ پر تماچا دے مارا کہ اے کفار مکہ، اے دنیا کے کافروں اور مشرکوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا نام ایک کاغذ سے مٹا کر میرے محبوب کا نام مٹا دو گے، میرے محبوب کا نام دنیا سے مٹ جائے گا؟ تو سن لو محمد الرسول اللہ، آج میں نے قرآن اتار کر یہ آیت اتار کر پورے کفار مکہ کو، پورے مشرکین مکہ پر یہ تماچا مارا ہے کہ تم لوگ میرے محبوب کا نام کاغذ سے مٹا کر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے نام مٹا دیا تو اس نبی کا نام مٹ جائے گا، لیکن میں نے قیامت میں قرآن میں اس کو اتار کے قیامت تک کے لیے میں نے ہر ایک پر یہ لازم کر دیا کہ جو بھی محمد کا نام لے گا اسے رسول اللہ بولنا پڑے گا۔ تو ایک چوتھا اور آخری موقع ہے جہاں اللہ پاک نے کفار مکہ کو تماچا مار کے محمد الرسول اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ رسول اللہ کا لقب لگا دیا۔ تو صرف یہ پورے قرآن پاک میں 4 موقع ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام نہ لیا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔